یہ کہانی ہے جوید ملک کی، جو کہ ایک امیر ترین شخص تھا۔ رات کے سناٹے میں قبرستان کا منظر کچھ عجیب سا تھا۔ ہر طرف اندھیرا اور ہواؤں کی سائیں سائیں۔ اسی قبرستان کے کونے میں ایک نئی قبر کھودی گئی تھی۔ یہ قبر تھی جوید ملک نامی شخص کی، جو شہر کا سب سے بڑا اور امیر بزنس مین تھا۔ اس کی موت اچانک ہوئی اور لوگ کہتے تھے کہ وہ نہایت سنگ دل، بے رحم اور خود غرض انسان تھا، مگر مرنے کے بعد جو ہونے والا تھا وہ کسی نے بھی تصور نہیں کیا تھا۔ رات کے وقت قبرستان کے قریب رہنے والے لوگ اکثر عجیب و غریب آوازیں سنتے، کبھی چیخنے کی آوازیں، کبھی ہنسنے کی، اور کبھی درختوں کے پتے ایسے ہلتے جیسے کوئی بھاری چیز زمین پر گھسیٹی جا رہی ہو۔ سب کا کہنا تھا کہ جوید ملک کی قبر سے آوازیں آتی ہیں۔ ایک رات قبرستان کا چوکیدار بابا سلیم ہمت کر کے اس قبر کے قریب آ گیا۔ جیسے ہی وہ قبر کے قریب پہنچا، زمین کے اندر سے کسی کے کراہنے اور معافی مانگنے کی آوازیں سنائی دی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ بابا سلیم کا دل ہل گیا، مگر اس نے ہمت کی اور زمین پر کان لگا کر آواز سننے کی کوشش کی۔ اچانک ایک سرد اور بھاری آواز سنائی دی، میرے مال، میرے دولت نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں نے یتیموں کا حق کھایا، بیواؤں کی بد دعائیں لی، دنیا میں سب کچھ چھوڑ دیا، مگر آج بھی ان کی بد دعائیں قبر میں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ بابا سلیم فوراً پیچھے ہٹا اور دوڑ لگا دی۔ اگلی صبح جب لوگوں نے قبر کا حال دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ قبر کی مٹی ویسے ہی الٹ پلٹ تھی جیسے اندر کوئی ہاتھوں سے زمین کھودنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ جوید ملک کا انجام اسی لیے عبرت ناک ہوا کیونکہ اس نے ساری زندگی غریبوں کا مال کھایا، دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈال کر دنیا کی آسائشیں تو خرید لی، مگر آخرت کا سکون بیچ دیا۔ کہتے ہیں کہ آج بھی رات کو اسی قبر کے پاس گزرو تو جوید ملک کی روح اندھیرے میں تڑپتی ہے اور معافی مانگتی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم اگر دنیا میں کسی کا حق کھاتے ہیں تو ہم دنیا میں تو عیش و آرام حاصل کر سکتے ہیں، مگر اپنی آخرت کا سکون بیچ دیتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔